بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. جی تو کل جو ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 کا ترجمہ ہوا تھا نا. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. ترجمہ بول سکتے کوئی؟ جی آواز آ رہی میری آپ لوگ کو؟ جی ترجمہ سنا سکتے تو سنائیے. یا ایھا الذین آمنوا کیا معنی اس کے؟ جی اذا نکحتم المؤمنات، اذا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جب. نکحتم، جی جب جب. اذا کے معنی ہوتے ہیں جب. نکحتم تم نکاح کرو. مومنات، جی مومن عورتوں سے. مومنات سے مراد یہاں مومن عورتیں ہیں. ٹھیک ہے. ثم پھر. طلقتموہن، طلقتموہن کے معنی؟ ہاں تو پھر تم انہیں طلاق دے دو. من قبلی، اس سے پہلے کے. ہاں من قبلی، اس سے پہلے کے. ان تمسوہن، کہ تم ان کو ہاتھ لگاؤ، چھو. جی. فما لکم علیہن من عدت، فما لکم پس نہیں ہے تمہارے لیے علیہن ان پر من عدت کوئی عدت، کوئی عدت نہیں ہے. تعتدونہا پس تم کہ تم پوری کرو اس کو، یا پھر اس گنتی کو پوری کرو. فمتعوہن، فمتعوہن کے معنی پس انہیں کچھ متاع دے دو. بس انہیں کچھ متاع دے دو، یعنی سامان دے دو، فائدے کی چیز دے دو. جی. وسرحوہن، اور انہیں رخصت کر دو. جی. اور انہیں رخصت کر دو. کس طریقے سے رخصت کرنا؟ سراحً جمیلہ، خوبصورت اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے رخصت کر دو. ٹھیک ہے. یہ ہے ترجمہ آیت کا. ہم، تو جو آیتوں کا جو ترجمہ کلاس میں ہو رہا ہے نا، تو اس کو گھر میں جو ہے دوبارہ سے جا کر دیکھ لینا چاہیے، تاکہ کم سے کم ترجمہ تو بھی آپ لوگ کے ذہن میں رہنا چاہیے. کیونکہ آگے جب آپ لوگ پھر یہ سورت پڑھیں یا پھر اس کی تلاوت سنیں تو ترجمہ آپ لوگ کے ذہن میں آنا، تو بات پوری سمجھ میں آ جاتی. جی. چلیے. تو پچھلی آیتوں میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کا تذکرہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کا تذکرہ تھا پچھلی آیتوں میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص جو شان ہے اس کا ذکر تھا. اب آگے بھی جو ہے آیتوں میں، آگے کی آیتوں میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نکاح اور طلاق کے بارے میں جو آپ کے لیے الگ ایک امتیاز ہے، آپ کے لیے ایک امتیاز حاصل ہے آپ کو، اس کا تذکرہ ہے، آگے آنے والا ہے. تو اس سے پہلے جو ہے عام امت کا جو ہے، امت کے جو عام مومن ہیں، مسلمان مرد عورت ہیں، ان کے لیے جو ہے نکاح اور طلاق کے بارے میں تھوڑے سے مسائل ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امتیاز حاصل ہے نکاح اور طلاق کے بارے میں، اس کا ذکر آئے گا. ٹھیک ہے. آگے
اب فی الحال تو عام حکم ہے، عام لوگوں کے لیے جو حکم ہے نکاح طلاق کے بارے میں اس کا ذکر ہے جی۔ تو اب آیت مذکورہ میں، اس آیت میں جو ہے نکاح کے بارے میں احکامات ہے، تقریباً 3 احکام بیان کیے گئے ہیں اس میں۔ سب سے پہلا حکم تو یہ ہے کہ کسی عورت سے اگر نکاح کر لے، ٹھیک ہے، نکاح کرنے کے بعد جو ہے اگر بغیر چھوئے ان کو جو ہے بغیر خلوت صحیحہ، خلوت صحیحہ کس کو کہتے ہیں یہ ذہن میں رکھیے، خلوت صحیحہ، خلوت کہتے ہیں اصل میں تنہائی کو، خلوت کس کو کہتے ہیں؟ تنہائی کو۔ تو یعنی اگر دونوں کا نکاح ہوا، اس کے بعد جو ہے دونوں میں جو ہے نہ ہی صحبت ہوئی اور نہ ہی جو ہے دونوں میں آپس میں جو ہے خلوت صحیحہ، خلوت صحیحہ اس کو بولتے ہیں کہ دونوں نے جو ہے تنہائی میں تھوڑا سا وقت اگر گزار لی، اگرچہ کہ اس میں صحبت نہ ہوئی ہو، صرف تنہائی میں تھوڑا سا وقت بھی گزار لی، تو وہ جو ہے اس کو کہتے ہیں خلوت صحیحہ، ٹھیک ہے۔ تو اگر دونوں میاں بیوی کا نکاح ہوا، اس کے بعد نہ ہی صحبت ہوئی نہ ہی خلوت صحیحہ ہوا، بغیر چھونے سے پہلے ہی طلاق دے دیے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں یہاں پر احکامات ہے۔ ایسی عورت جس کو جو ہے بغیر چھونے سے پہلے ہی، بغیر خلوت صحیحہ سے پہلے ہی طلاق ہو گئی ہو، تو اس کا کیا حکم ہے، اس کا ذکر ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایسی عورت ہے جس کو بغیر ہاتھ لگانے سے جو ہے پہلے ہی طلاق دے دی گئی ہو، تو ان کو جو ہے عدت نہیں گزارنی ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے عدت نہیں ہے۔ عدت کس کو کہتے ہیں معلوم ہے آپ لوگ کو؟ اگر عورت کی، جی، ہوں ہوں تین میں اگر عورت کا شوہر یعنی عورت بیوہ ہو گئی، شوہر کا انتقال ہو گیا، تو عدت جو ہے 4 مہینے 10 دن ہے۔ اگر طلاق ہوئی ہے تو 3 مہینے ہے، 3 حیض ہے جی۔ اگر طلاق ہوئی تو عدت 3 مہینے ہے، اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو 4 مہینے 10 دن ہے، دونوں کی عدت میں تھوڑا سا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر طلاق کا ذکر ہے، تو اگر ایسی عورت جس کو چھونے سے پہلے ہی طلاق ہو گئی ہے، تو ان کی کوئی عدت نہیں ہے، نہ ہی صحبت ہوئی حقیقی اور نہ ہی حکمی یعنی خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی، یعنی دونوں نے آپس میں تنہائی میں تھوڑا سا وقت بھی نہیں گزارا۔ اگر دونوں نے تنہائی میں تھوڑا وقت بھی گزار لیا، اگرچہ کہ اس میں صحبت بھی نہ ہوئی ہو، پھر بھی جو ہے عدت واجب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ خلوت صحیحہ ابھی جو بتائی میں، خلوت صحیحہ نے تنہائی میں تھوڑا سا وقت گزارنا، اگر وہ بھی نہیں ہوا اور نہ ہی صحبت بھی ہوئی، تو دونوں صورتوں میں جو ہے کیا ہے حکم کہ عدت واجب نہیں ہے عورت کے اوپر۔ اصل میں عدت رکھتے کیوں ہے معلوم ہے آپ لوگ کو؟ عدت عورت پر کیوں واجب ہے؟ اصل میں تو بیوہ کی عدت تو اسی لیے ہے کہ سب سے پہلی تو حکمت اس میں یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کے جو ہے حاملہ ہے، اگر مثال کے طور پر اس کو طلاق ہو گئی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ حمل سے بھی ہو سکتی ہے، تو اسی لیے 3 مہینے انتظار کرنا ہے دوسرا نکاح کرنے تک۔ 3 مہینے تک معلوم ہو جائے گا کہ وہ جو ہے حمل سے ہے یا نہیں، کیونکہ اگر حمل سے ہے، پہلے شوہر کا بچہ اس کے پیٹ میں ہے، تو پھر وہ اس پوری ولادت کے بعد ہی اس کی وہ عدت ختم ہوگی، یعنی بچہ پیدا ہونے تک اس کی عدت چلتے رہے گی، بچہ پیدا ہونے کا اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ تو اسی لیے یہ عدت جو ہے 3 مہینے اسی لیے رکھی گئی تاکہ جو ہے عورت اگر حمل سے ہے تو معلوم ہو جائے وہ، کیونکہ یہ نکاح ختم ہونے کے بعد جو اس کو طلاق ہو گئی تو دوسرا نکاح کرنے کے لیے اس کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہے، 3 مہینے انتظار کرنا ہے، کیونکہ اگر فوری مثال کے طور پر طلاق ادھر ہوئی، فوری ادھر نکاح کر لیے، تو ہو سکتا ہے اس کے پیٹ میں جو ہے اس پہلے شوہر کا یعنی حمل ٹھہرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پھر دوسرے شوہر سے اگر نکاح ہو گیا تو اس میں اولاد کا وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی کنفیوژن ہو جائے گا، ڈاؤٹ ہو جائے گا، کئی مسائل ہوتے ہیں اس میں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت رکھی عورت کے لیے کہ عدت گزارے۔ ایک تو یہ حکمت ہے، دوسرا یہ بھی ہے کہ بیوہ کے لیے تو اس لیے بھی ہے یہ بھی حکمت ہے، دوسری حکمت بیوہ کے لیے یہ بھی ہے
کہ شوہر کی جدائی کا غم اس کو وہ کرنا ہے، یعنی گزارنا ہے، ایسے دن گزارنا ہے کہ غم میں گزارنا ہے، ہاں شوہر کی جدائی میں۔ کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو غم اتنا منانا نہیں ہے، سوائے شوہر کا اگر انتقال ہوا تو بیوی کو غم منانا ہے، کتنا؟ 4 مہینے 10 دن، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ کا بھی انتقال ہو جائے، کسی کے بہن بھائی، کسی قریبی رشتہ دار کا بھی انتقال ہو جائے تو غم منانے کے لیے کتنے دن ہے؟ 3 دن ہے شریعت میں، 3 دن غم منانا ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ لیکن اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن عدت گزارنا ہے، غم منانا ہے عورت کو، تو یعنی شوہر کا مرتبہ بہت بڑا ہے، اسی لیے تو حکمت یہ بھی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو حکمت یہ ہے کہ اگر عورت کے اس میں شکم میں، اس کے پیٹ میں جو ہے کہ اس کے شوہر کا اگر حمل ٹھہرا ہوا ہے، شوہر کا جو ہے بچہ ہے پیٹ میں، تو وہ معلوم ہو جائے 3 مہینے تک، اسی لیے جو ہے عدت گزارنا ہے۔ لیکن یہاں پر کیونکہ شوہر نے ہاتھ ہی نہیں لگایا بیوی کو، تو اسی لیے یہاں پر جو ہے کوئی عدت نہیں ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا، نہ خلوت صحیحہ ہوئی ہے اور نہ ہی صحبت ہوئی ہے، تو اسی لیے یہاں پر جو ہے عدت گزارنا ہی نہیں ہے، ایسی عورت کو عدت گزارنا ہی نہیں ہے جو جس کو ہاتھ ہی نہ لگایا گیا ہو۔ جی، سمجھ میں آئی نا بات، عدت کیوں رکھی گئی؟ جی، تو آگے ہے آیت میں فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، بس تم ان کو فائدہ دے دو اور رخصت کر دو، فائدہ دے دو یعنی کوئی بھی فائدے کی چیز دے دو اور انہیں رخصت کر دو، بہترین طریقے سے رخصت کرنا۔ جی، تو اگر نکاح کے وقت جو ہے اگر مہر جو ہے متعین ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اگر نکاح کے وقت مہر متعین ہو گیا تھا اور پھر جو ہے چھونے سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو آدھا مہر دینا ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ کتنا مہر دینا ہے؟ آدھا مہر، اگر جو ہے چھونے سے پہلے ہی طلاق ہو گئی ہو۔ لیکن اگر جو ہے سب ہونے کے بعد اگر طلاق ہوئی، مثال کے طور پر صحبت وغیرہ ہو گئی، اس کے بعد سب ہونے کے بعد طلاق ہوئی، تو پورا مہر دینا ہے۔ لیکن اگر جو ہے چھونے سے پہلے ہی طلاق ہو گئی اور مہر مقرر ہو چکا تھا تو آدھا مہر دینا ہے۔ تو یہاں پر متاع سے مراد یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے ان کو مہر نہیں دیا تو وہ مہر ان کو ادا کر دیا جائے، اور اگر مہر ادا کر بھی دیے تو جو ہے پھر بھی ان کو کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کر دو، یعنی ایک متاع سے مراد یہاں پر کوئی بھی فائدے کی چیز ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک جوڑا کپڑے بھی مراد ہے اس سے، وہ دے کر ان کو رخصت کر دو۔ جی، تو اگر مہر مقرر ہو گئی ہے اور صحبت ہوئی ہے تو پورا مہر ادا کرنا ہے طلاق کے وقت۔ اگر طلاق کے وقت اگر مہر ادا نہیں کیے اور صحبت وغیرہ سب ہوئی، اس کے بعد طلاق ہوئی ہے تو پورا مہر ادا کرنا ہے، اور اگر چھونے سے پہلے ہی طلاق ہو گئی اور مہر جو ہے مقرر ہو چکا تھا تو آدھا مہر دینا ہے، پورا نہیں آدھا دینا ہے، اور اگر مہر ادا بھی کر دیے تھے اس کے بعد طلاق ہوئی ہے تو پھر بھی جو ہے کچھ نہ کچھ ان کو دے کر رخصت کر دینا ہے۔ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، یعنی بہترین طریقے سے رخصت کرو ان کو، بھلے طریقے سے۔ یعنی اگر ہم غور کریں تو اسلام کتنا بہترین مذہب ہے، جس میں جو ہے طلاق کے وقت بھی جو ہے مرد کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ عورت کو جو ہے بھلے طریقے سے رخصت کرو، اس کو یعنی کچھ دے دلا کر رخصت کرو، ایسا نہیں کہ تم ان کو مار پیٹ کر ذلیل رسوا کر کے گھر سے نکال رہی ہیں طلاق کے وقت۔ حالانکہ دیکھا گیا تو طلاق کب ہوتی ہے؟ طلاق ایسی حالتوں میں ہوتی ہے جب جو ہے دونوں کے درمیان جو ہے نا اتفاقی ہو گئی ہو، ٹھیک ہے، دونوں میں اختلافات ہو گئے، دونوں کے دل میں جو ہے ایک دوسرے کے لیے نفرت ہو گئی ہے، تو ایسی حالت میں طلاق ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی ایسی حالت میں بھی اسلام ہمارا مذہب یہ حکم دیتا ہے کہ ایسے حالتوں میں بھی ہم کو جو ہے اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہے اور اپنے بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے یہاں پر مرد کو حکم ہو رہا ہے کہ طلاق کے وقت بھی تم کیا کرو، ان کو اگر مہر ادا بھی کر دیے پھر بھی جو ہے کیا کرنا چاہیے، ان کو کچھ دے دلا کر رخصت کر دو، اور بہترین طریقے سے سراحً جمیلہ یعنی خوبصورت بہترین طریقے سے ان کو رخصت کرو، یا یہ نہیں کہ تم تانے دے کر، مار پیٹ کر، ذلیل کر کے اس کو رخصت کر دے۔
اس کو گھر سے باہر نکال رہے، ایسا نہیں، بلکہ بہترین طریقے سے اس کو بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا مذہب ایک تو عورتوں کے حقوق کے بارے میں کتنا وہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے ایسے حالت میں، ہر حالت میں جو ہے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے اور اپنے جذبات پہ قابو رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو متعوہن سے کیا مراد ہے؟ یا تو مہر مراد ہے، اگر مہر ادا کر دیے تو ایک جوڑا کپڑا یا پھر کچھ جو بھی فائدے کی چیز ہے اس کو دے دلا کر رخصت کر دیا جائے۔ اور لباس کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ اگر میاں بیوی جو ہے دونوں مالدار گھرانے کے تھے تو کپڑے بھی جو ہے اسی قسم کے اعلیٰ ہونا چاہیے، اور اگر دونوں غریب گھرانے کے تھے تو کپڑے بھی اسی ان کے ہی یعنی مطابق ہونا چاہیے، اوسط درجے کے یعنی ادنا درجے کے ہونا چاہیے، اور اگر ایک غریب تھے ایک مالدار تھے تو اوسط درجے کا لباس ہونا چاہیے، یعنی جو کپڑا جو ہم ایک جوڑا کپڑے ان کو دے رہے وہ، اگر مالدار ہے تو اعلیٰ کپڑے ہونا چاہیے، یعنی اچھے قیمتی کپڑے ہونا چاہیے، اگر غریب ہے تو یہ جیسے وہ لوگ پہنتے ادنا درجے کے ویسے کپڑے دیے جائیں۔ جی۔ تو اسلام جو ہے ایک ایسا مذہب ہے جو ہے حسن معاشرت کی بہترین تعلیم دیتا ہے، یعنی اس کی کوئی دوسرے مذاہب میں دیکھو ایسی مثال نہیں ملتی، یعنی طلاق کے وقت بھی جو ہے انسان کے یعنی عورت کے حقوق کا یہاں پر کتنا ہمارے مذہب میں کتنا لحاظ رکھا گیا ہے۔ تو اس سے جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا مذہب جو ہے کتنا معاشرے کی جو ہے اصلاح کی کتنی فکر کرتا ہے۔ جی۔ تو عدت کہاں گزارنی ہے عورت کو؟ عدت کے بارے میں کیا ہے کہ عدت اگر شوہر کو طلاق بیوی کو طلاق ہو گئی ہے تو عدت جو ہے شوہر کے گھر میں ہی گزارنی ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ اسلام میں جو ہے کتنی بڑی بڑی چیز ہے یہ بھی، کہ عورت کو چاہیے کہ عدت جو ہے شوہر کے گھر میں گزارے سب سے پہلے، اور جب تک وہ شوہر کے گھر میں عدت گزارے اس کے کھانے، اگرچہ کہ اس کو پھر طلاق بھی دے دیے نا اس کے بعد ہی تو عدت گزارتے، لیکن اس کے کھانے پینے کا اس کا جو بھی خرچہ ہے 3 مہینے تک جو ہے شوہر ہی اٹھائے گا۔ یہاں بھی دیکھیے کتنی یعنی اس کی بات ہے، یعنی عورتوں کے حقوق کا کتنا لحاظ رکھا گیا۔ دوسرے مذاہب کہتے ہیں کہ اسلام عورت کو دباتا ہے، اسلام عورت کو پردے میں چھپا کر رکھتا ہے، گھر میں قید رکھتا ہے، فلاں یعنی کئی باتیں اسلام جو ہے اسلام کے خلاف جو ہے باتیں ہوتی ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ اور دوسرے جو فلسفی وغیرہ ہوتے ہیں سب باتیں کرتے ہیں اسلام کے خلاف، پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے عورتوں کو دبا دیا ہے، بلکہ نہیں، اسلام ہی ایک ایسا واحد مذہب ہے جس نے عورتوں کے حقوق کا پاس رکھا، جس نے عورتوں کے حقوق کا خیال رکھا۔ ٹھیک ہے، تو جب عدت ہوتی ہے تو عدت جب عورت کو گزارنا ہے تو عدت جو ہے شوہر کے مکان میں ہی گزارنا ہے اس کو، اور جب شوہر کے مکان میں وہ عدت گزارتی ہے تو اس کے لیے یہ فرض کر دیا گیا کہ شوہر جو ہے شوہر کے اوپر ہی اس کا جو خرچہ وغیرہ ہے، نان نفقہ یعنی کھانے پینے کا خرچہ، جو بھی خرچہ اس کا رہتا ہے عورت کا 3 مہینے تک، وہ جو ہے شوہر کے ہی اس میں آئیں گا، شوہر پر ہی فرض ہے۔ طلاق بھی دے دیے لیکن پھر بھی عورت کا خرچہ اٹھانا ہے، یعنی آپ ہی سوچیے کہ ایک تو طلاق کیوں دی جاتی، عورت سے بیزار ہو کے، یعنی دونوں میں اختلافات ہو گئے، پھر لڑائی جھگڑے ہو گئے، پھر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے مرد کو کہ تم جو ہے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرو، اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرو، اور اس کا جو خرچہ ہوگا 3 مہینے کا عدت کے درمیان وہ خرچہ بھی تم پر فرض ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیے کہ مرد پر زیادہ وہ ہے وہ اسلام میں، یا پھر عورت پر زیادہ وہ ہے؟ عورت کے لیے تو بہت آسانیاں ہیں اگر ہم غور کریں تو۔ ہوں اور پھر اس کی عدت جب پوری ہو جائیں گی، جب وہ رخصت ہوں گی تو اس وقت جو ہے تم ان کو یعنی جو بھی فائدے کی چیز، یعنی جو متعوہن ہے آیت میں، وہ مراد ہے کہ جب عدت تمہارے گھر میں پوری کر چکی وہ اور تم نے اس کا پورا خرچہ اٹھا دیا، تو جب رخصت ہوتے وقت بھی وہ اس کو اچھے بھلی طریقے سے رخصت کر دو، یا اگر مہر ادا نہیں کی تو مہر ادا کر دو، اور اگر مہر ادا بھی کر دیا پہلے ہی تو اس کو کیا کر دو، ایک جوڑا لباس دے کر عزت کے ساتھ رخصت کرو۔
لیکن صرف وہ عورتیں جن کے ساتھ صرف نکاح کا بول پڑھا گیا، یعنی صرف نکاح ہوا اور فوری رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی، صحبت کی بھی نوبت ہی نہیں آئی، تو وہ ایسی عورتوں کو جو ہے عدت نہیں گزارنا ہے، لیکن ان کو بھی جو ہے کچھ نہ کچھ دے دلا کر ہی رخصت کرنا ہے۔ اگر مہر مقرر ہو چکی تو ان کو آدھا مہر دینا ہے، اور اگر مہر دے بھی دیے تھے، نکاح کے وقت ہی فوری دے دیے تھے، تو پھر بھی ان کو بھی جو ہے کچھ دے دلا کر رخصت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صراحً جمیلہ سے یہاں یہی مراد ہے کہ خوبصورت طریقے سے رخصت کرنا، یعنی اپنے زبان سے کوئی تانے کا الفاظ وغیرہ، ان کو ذلیل کرنا عورت کو، یہ تمام چیزیں داخل ہیں، یعنی نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ کوئی اپنے زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ کہے جس سے اس کو تکلیف ہو، بھلے طریقے سے رخصت کا، اگرچہ کہ تمہارا اس سے نباہ نہیں ہو رہا تھا، تمہارے بہت زیادہ اختلافات ہیں اس سے، پھر بھی جو ہے تم رخصت کرتے وقت ان کو بھلے طریقے سے رخصت کرو۔ تو ایسے موقع پر حکم ہوا شریعت میں، کیا حکم ہے مرد کے لیے کہ اپنے نفس کے جذبات پر قابو رکھے اور اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے آیت کی تفسیر، سمجھ میں آیا نا، عدت کے بارے میں، نکاح کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، جی۔ تو اگر نکاح ہوتے ہی طلاق ہو گئی تو کیا حکم ہے، عدت گزارنا ہے نہیں ہے، عدت کسے کہتے ہیں، عدت کہاں گزارنا ہے، ٹھیک ہے، اور عدت میں خرچہ وغیرہ کس کو اٹھانا ہے، وہ سب سمجھ میں آگے نا باتیں۔ چلیے اگلی آیت کا ترجمہ دیکھیں گے خالی آج، آیت نمبر 50، سورہ احزاب کی آیت نمبر 50۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، قرآن دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ جی۔ یا ایہا النبی، اے نبی، ٹھیک ہے، جیسے کہ پچھلے میں بتائی تھی پچھلی آیت کی تفسیر میں کہ یہاں پر جو ہے عام مومن مرد اور عورتوں کے بارے میں احکامات ہے۔ اب آگے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت، نکاح اور طلاق کے بارے میں آپ کے لیے کیا امتیاز ہے، آپ کو کیا امتیاز حاصل ہے، اس کا ذکر ہے۔ تو اب اگلی آیت میں یہ ہے، یا ایہا النبی، اے نبی، انا، بے شک ہم نے، احللنا یعنی ہم نے حلال کیا، لکا، آپ کے لیے، کیا حلال کیا، ازواجکا، تمہاری بیویاں، اللہ تی، وہ جو کہ آتیتا، تم نے دے دیا، کیا دے دیا تم نے، اجورہن ان کا مہر، وما، اور جو ملکت یمینک، ملکت کے معنی مالک ہونا، ٹھیک ہے، اور جو مالک ہوئے، یمینک تمہارا دائنا ہاتھ، دائنا ہاتھ یعنی تمہارے، یہاں پر ملکت یمینک سے مراد وہ کنیزیں، وہ باندیاں ہیں جو تمہاری ملکیت میں ہیں، ٹھیک ہے، یہ مراد ہے یہاں پر، وما ملکت یمینک، اصل ترجمہ اس کا یہ ہے لفظی ترجمہ کے، اور جو تمہارا دائنا ہاتھ مالک ہوا، اس سے مراد کون ہے، کنیزیں، غلام، جو باندیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ مراد ہے، یعنی اس زمانے میں باندیوں کا، غلاموں کا وہ تھا نا، رواج تھا اس وقت، اس زمانے میں، اب تو نہیں ہے لیکن اس زمانے میں تھا، باندیوں کا اور غلاموں کا رواج تھا، تو اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو ہے باندیاں، کنیزیں موجود تھی، تو وہ ان کا ذکر ہے یہاں پر، جی۔ تو وما ملکت یمینک، اور جو دائنا ہاتھ آپ کے مالک ہیں، مما افا اللہ علیک، مما ان میں سے جو افا اللہ، اللہ نے ہاتھ لگا دی، علیکا تمہارے لیے، تم پر، وبنات عمک، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں، وبنات عماتک، اور تمہارے پھوپھیوں کی بیٹیاں، امیکا کے معنی یہاں پر چچا کی بیٹیاں، پھر اماتکا یعنی پھوپھیوں کی بیٹیاں، عربی میں ام کہتے ہیں چچا کو، ٹھیک ہے، ام، عین میم، میم پہ تشدید، ام کہتے ہیں چچا کو، اور امتی کہتے ہیں پھوپھی کو، ٹھیک ہے، تو وبنات عمک، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں، وبنات عماتک، اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں، وبنات خالک، اور تمہارے، خال کہتے ہیں عربی میں ماموں کو، ٹھیک ہے، خال کہتے ہیں ماموں کو، کا کے معنی، ہاں، کا کے معنی ہے تمہارا، ٹھیک ہے، عربی میں کا لفظ استعمال ہوتا ہے تمہارے لیے، یعنی تمہارے ماموں کی بیٹیاں، ٹھیک ہے، وہ بنات کے معنی لڑکیاں، خالکہ تمہارے ماموں کی، وبنات خالک، اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں، وبنات خالاتک، خالاتک یعنی خالائیں، اور تمہارے خالاؤں کی بیٹیاں، اللاتی، وہ جنہوں نے ہاجرنا، جنہوں نے ہجرت کی، معک، آپ کے ساتھ،
مع کے معنی ساتھ کے ہوتے ہیں، کا کے معنی آپ کے، ٹھیک ہے، مع کا آپ کے ساتھ، وامرأتن اور مومن، مؤمنتن عورت، مومن عورت، وامرأتن مومنتن اور مومن عورت، ان اگر، وہبت، وہبت کے معنی ہبا کر دینا، اپنے آپ کو پیش کر دینا، ٹھیک ہے، ان وہبت اگر وہ پیش کر دے یا پھر نظر کر دے اپنے آپ کو، نفسہا اپنے آپ کو، للنبی نبی کے لیے، یعنی اگر کوئی مومن عورت جو ہے اپنے آپ کو نبی کے لیے پیش کر دے، یعنی یہ کہہ دے کہ میں آپ کے لیے حاضر ہوں، یعنی میرا نفس میرا اپنا آپ جو ہے آپ کے لیے، میں اپنے آپ کو حاضر کرتی ہوں آپ کے لیے، اگر کوئی عورت ایسا کر دے نبی کے لیے، ہبا کر دے اپنے آپ کو، ان اگر اراد النبی نبی چاہے، ان کے یستنکحہا اسے نکاح میں لے لے، کیا کرے، اگر نبی چاہے تو اس کو نکاح میں لے لے، خالصتاً خاص کر کے، لگا آپ کے لیے، نہیں یہ حکم جو ہے خاص نبی کے لیے ہے، اگر کوئی مومن عورت جو ہے اپنے آپ کو ہبا کر دے نبی کے لیے، تو اگر نبی چاہے تو اس سے نکاح میں لے لے، خاص یہ تمہارے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ خاص حکم جو ہے تمہارے لیے، کسی عام مومن کے لیے نہیں ہے بلکہ صرف نبی کے لیے یہ حکم ہے، من دون المومنین، مومنون کے علاوہ، یعنی مومنون کے علاوہ یہ حکم صرف آپ کے لیے ہے، قد علمنا تحقیق کے ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، ما فرضنا جو ہم نے فرض کیا، علیہم ان پر، فی ازواجہم ان کے عورتوں کے بارے میں، فی میں ازواجہم ان کی عورتیں، تو یعنی ان کی عورتوں کے بارے میں ہم کو علم ہے جو ہم نے فرض کیا، وما ملکت ایمانہم اور جو ملکت مالک ہوئے، ایمانہم ان کے داہنے ہاتھ، یعنی وہی کنیزیں مراد ہے یہاں پر بھی، اور جو کنیزیں ہیں، لِكَيْ لَا يَكُونَ تاکہ نہ رہے، علیکا تم پر، حرجن کوئی حرج، کوئی تنگی، وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ تعالیٰ، غفوراً بخشنے والا، رحیماً مہربان۔ آیا ترجمہ سمجھ میں؟ پھر سے دوبارہ کرتی ہوں میں اس کا ترجمہ، غور سے سنیے اور دوبارہ گھر میں بعد میں آپ لوگ پھر سے دوبارہ جو ہے اس کو ترجمہ دیکھیے جی۔ یا ایہا النبی، اے نبی، انا بے شک ہم نے، احللنا ہم نے حلال کیا ہے، لکا آپ کے لیے، ازواجکا تمہاری بیویاں، اللاتی وہ جو کہ آتیتا تم نے دیا ہے، اجورہن ان کا مہر، وما ملکت اور جو مالک ہوئے، یمینک آپ کا داہنا ہاتھ، یعنی مراد کیا ہے اس سے، کنیزیں، مما ان میں سے جو افا اللہ نے ہاتھ لگا دی، علیکا تمہارے لیے، وبنات امک اور تمہارے چچا کی بیٹیاں، وبنات عماتک اور تمہارے پھوپھیوں کی بیٹیاں، وبنات خالک اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں، وبنات خالاتک اور تمہارے خالاؤں کی بیٹیاں، اللاتی وہ جنہوں نے، ہاجرنا ہجرت کی، معک آپ کے ساتھ، وامرأتن مؤمنتن اور مومن عورت، ان اگر، وہبت وہ ہبا کر دے یا پھر اپنے آپ کو نظر کر دے، پیش کر دے، نفسہا اپنے آپ کو، للنبی کس کے لیے، نبی کے لیے، ان اراد النبی اگر نبی چاہتے ہیں، ان کے یستنکحہا کہ اسے نکاح میں لے لے، خالصتاً لکا خالصتاً خاص کر، لکا آپ کے لیے، یعنی یہ حکم جو ہے خاص آپ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ نبی سے کہ یہ حکم خاص آپ کے لیے ہے، من دون المومنین مومنون کے علاوہ، یعنی مومنون کے لیے یہ حکم نہیں ہے بلکہ خالص آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے اپنے آپ کو ہبا کر دے، اپنے آپ کو پیش کر دے نبی کے لیے، تو چاہے تو نبی اس کو نکاح میں لے سکتا ہے یا پھر اس کی نبی کی مرضی ہے، ٹھیک ہے جی۔ من دون المومنین مومنین کے علاوہ، قد علمنا تحقیق کے ہم جانتے ہیں، ما فرضنا جو ہم نے فرض کیا ہے، علیہم ان پر سے مراد کن پر، مومنوں پر، ٹھیک ہے، تحقیق کے ہم جانتے ہیں کہ ہم نے جو فرض کیا مومنوں پر، فی ازواجہم ان کی عورتوں کے بارے میں، ان کی بیویوں کے بارے میں، وما ملکت ایمانہم اور جو داہنے ہاتھ ان کے مالک ہیں، یعنی مراد ان کی کنیزیں ہیں، یعنی مومنوں کی جو کنیزیں ہوتی ہیں وہ مراد ہے، لِكَيْ لَا يَكُونَ تاکہ نہ رہے تم پر، لِكَيْ لَا يَكُونَ تاکہ نہ رہے، علیکا تم پر، حرجن کوئی تنگی، کوئی حرج،
وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ غفوراً رحیمہ بخشنے والا نہایت مہربان۔ جی ترجمہ سمجھ میں آ گیا نا؟ انشاءاللہ اس کی تفسیر کل دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔